عشق مجازی اور عشق حقیقی کلیئر ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ محبت جس میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کر سکتے وہ مجازی ہے، اور وہ محبت جس میں آپ دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے ہیں وہ حقیقی عشق کہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت حقیقت ہے اور مجاز مجاز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقت کی محبت ہے اور یہ حقیقی محبت کہلاتی ہے، جبکہ مجازی محبت کسی فانی شے کی محبت ہے۔ اس فرق کو مزید سمجھنے کے لیے آپ یہ غور سے دیکھیں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک فانی ہے اور ایک باقی ہے۔ فانی اور باقی چیزوں کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادث ہے اور دوسرا قدیم۔ حادث وہ ہے جس کا آغاز بھی ہو، انجام بھی ہو، تاریخ پیدائش بھی ہو، تاریخ وصال بھی ہو، اور قدیم وہ ہے جو پیدائش سے پہلے ہو اور اختتام کے بعد بھی موجود ہو۔ اگر محبت قدیم سے ہے تو وہ محبت حقیقی ہے یا وہ عشق حقیقی کہلاتی ہے، اور اگر محبت فانی سے ہو تو وہ مجازی کہلاتی ہے یا مجازی محبت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خیال یعنی حقیقت کے خیال میں جو بھی خیال ہوگا وہ حقیقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر آغاز سے پہلے ہے اور ہر انجام کے بعد بھی رہے گی تو یہ قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی قدیم ہے۔ قدیم کا ہر عمل قدیم ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں تو یہ عمل بھی قدیم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا بھی قدیم ہے۔ اور بس یہ ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتا ہے، کوئی کسی شکل میں کسی وقت آیا اور کس حال میں آیا۔ مثلا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر یہاں موجود نہیں، لیکن آپ کا نام اور آپ کی ذات اب بھی موجود ہے، اور آپ کے نام کے سب جلوے موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ عشق ہو تو وہ بھی عشق حقیقی ہے، یعنی اگر آپ کا عشق اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو تو وہ عشق حقیقی ہوگا۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق یہی ہے، لیکن اب آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ یہ عشق حقیقی ہے یا مجازی۔ ایسی محبت جس میں آپ دوسروں کو شامل نہیں کر سکتے یا دوسروں کو شریک کرنا پسند نہیں کر سکتے تو وہ مجازی عشق ہوتا ہے۔ مثلا کہ آپ کو کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے اور کسی دوسرے شخص کو بھی اسی سے محبت ہو گئی ہے، اور اگر دونوں میں دشمنی شروع ہو گئی ہے تو یہ مجازی ہے۔ اگر دونوں میں محبت بڑھ گئی ہے یعنی کہ ہمیں بھی اسی سے محبت ہے جس سے تمہیں محبت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، یہ تو عشق حقیقی ہوگا۔ رقیب جب قریب ہو جائے تو مجاز حقیقت بن جاتا ہے۔ اچانک چلتے چلتے ایک فانی انسان کی محبت کبھی کبھی آپ کے لیے وہ واقعات مرتب کر دیتی ہے کہ آپ دعا کی شکل میں سفر کرتے ہو، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دعا چلتے چلتے اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ محبت فانی انسان سے کی جانے والی محبت نے آپ کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیدا کر دیا، مثلا کہ آپ بیمار ہو گئے اور آپ دعا کے مقام سے چلتے چلتے اس مقام پر چلے گئے جو بقا کا مقام تھا۔ مثلا رانجھا ہیر کی تلاش میں بال ناتھ کے پاس چلا گیا، جبکہ بال ناتھ کا ہیر سے تو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بال ناتھ ایک جوگی ہے، جبکہ رانجھے کو ہیر سے محبت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حالات رانجھے کو کس کے پاس لے گئے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مجاز سے نکل کر وہ بقا کی جانب چل پڑا۔ تو جب وہ بال ناتھ کے پاس پہنچا تو بال ناتھ نے رانجھے کو زور دیا اور کہا کہ میں تجھے جوگی بناتا ہوں۔ کان میں بالیاں ڈال دی، سب کچھ کیا، اس کو رنگ بھی بھر دیا اور اس کا انگ بھی بھر دیا، لیکن یہ پکا عاشق تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ہیر چاہیے، جوگ نہیں چاہیے۔ تو رانجھے کو آدھا فقیر بال ناتھ نے بنا دیا اور باقی کا آدھا فقیر وارث شاہ نے بنا دیا۔ اب اگر جلوے کے پاس سوال لے کر جاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوال لے کر آ گئے ہیں، اور وہاں جا کر جب جلوہ دیکھا تو آپ سوال بھول گئے، وہاں آپ کیا چاہیے؟ وہاں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حضور کا جلوہ آپ کے پاس تمام قسم کے سوالات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مقام آتا ہے جس کو آپ یوں سمجھو کہ ہم ان کے پاس صرف آرزو بن کر گئے تھے اور اب وہ ماروا کی تمنا بن گئی۔ تو جو جلوے کے پاس گیا وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا، اور جس کام کو گیا تھا وہ کام تو پیچھے رہ گیا۔ اب وہ مجاز سے نکل کر حقیقت میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کا عشق حقیقی ہو گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجاز بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ مجاز کی حقیقت یوں مسلمہ ہے کہ مجاز سے حقیقت بنتی ہے، لیکن وہ مجاز مبارک نہیں جو مجاز ہو کر ہی مر جائے، یعنی کہ مجاز ہی پیدا ہوا اور عشق حقیقی بنے بغیر ہی مجاز
مجاز مر گیا تو یہ اچھی قسمت والا نہیں، ورنہ مجاز سے تو حقیقت کا راستہ ملتا ہے اور یہ عشق حقیقی کا راز ہے۔ اس مجاز کو مبارک کہو جس نے شاہ حسین کو مادھو لال کے ذریعے صحیح معنوں میں حسین بنا دیا، اور یہ جو مجاز تھا وہ عشق حقیقی بن گیا۔ پھر ایسا ہو گیا اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی یہی پہچان ہے کہ جب رقیب حبیب بن جائے تو سمجھو کہ جو مجاز ہے وہ حقیقت بن گیا اور یہ عشق حقیقی بن گیا۔